السلام علیکم جناب۔ آج ہم بات کریں گے پشاور دھماکہ، اس کے اوپر بات کریں گے جناب۔ تھوڑی سی تلخ ہے صاحب، برا نہیں مانیے گا۔ اگر سخت لکھا ہے تو برا نہیں مانیے گا، میری بات سخت ہوگی لیکن سچ ہوگی، اور سچ بہت مشکل ہے، برداشت ہوتا ہے۔ سچ کڑوا بھی ہوتا ہے، اس لیے میٹھی چائے پی لیجئے گا۔ اس لیے صاحب گزارش ہے برداشت کریں، کیونکہ ہم بھی برداشت کر رہے ہیں اور ہمت کر رہے ہیں برداشت کرنے کی۔ پشاور پولیس لائن میں ہونے والی مسجد کے اندر دھماکے میں اب تک 100 کے قریب افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اب تک شاید کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی لگ بھگ 100 کے قریب افراد شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خالی 100 کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ان کی بیویاں بھی ہوں گی، یقیناً تعداد دگنی ہو جائے گی، یعنی 200 ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ ہوں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 400 ہو جائیں گے، اور ان کے یقیناً 2 بچے بھی ملا لیں تو یہ لگ بھگ 600 تک پہنچ جاتی ہے۔ صاحب یہ اوسطاً گھرانے کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ ان میں ایسے بھی ہیں جن کے بچے کئی ہوں گے، لیکن 600 افراد کے ساتھ ظلم کس نے کیا؟ میں الحمدللہ یہ بھی مانتا ہوں کہ ان کی موت اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی لکھی تھی۔ شہادت کا عظیم درجہ ان کے حصے میں آیا ہوگا، اور اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، سننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا، انہیں سب کچھ اللہ دے گا۔ لیکن صاحب کسی بھی واقعے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک میں نقصان کسی کا ہوتا ہے، فائدہ کسی کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح واقعہ جہاں پر ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں تحقیق میں بنیادی ہوتی ہیں، اصل تحقیق بھی انہی پر منحصر کری جاتی ہے کہ آیا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اسی جگہ میں جہاں پر واقعہ پیش آیا ہے کسی بندے کا ہاتھ ہوگا، یا پھر اس جگہ پر تعینات کرنے والے لوگ نااہل ہوں گے۔ یہ 2 عوامل ہیں جس پر تحقیق ہوتی ہے۔ تو صاحب مجھے پولیس والے برے بھی لگتے ہوں گے، ان میں کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے، لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس فورس وہ پولیس فورس ہے جس نے ہر جگہ پر دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ٹکر دی، جانوں کی قربانی دی۔ شہداء کی فورس ہے یہ خیبر پختونخوا پولیس کی شان ہے۔ ابھی تک کوئی بھی اہلکار خواہ وہ کہیں بھی شہید ہوا ہو صاحب، اسے گولی کمر پر نہیں لگی بلکہ اس نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں۔ میں انہیں نااہل کہہ دوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ نااہل نہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا پولیس ڈیوٹی میں بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے بھائی، کیونکہ وہ تو فورس ہے جو ہر ایک کو جانتے ہوئے بھی اس کا شناختی کارڈ طلب کرتی ہے، اور پھر ایسی جگہ یعنی پولیس لائن پر جہاں پر جانے کے لیے 5 جگہوں پر تلاشی اور کارڈ دکھانا پڑتا ہے، وہاں پر خودکش کا پہنچ جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ صاحب بات ایک ہی بچتی ہے کہ کیا کوئی اس میں اندر سے ملوث ہے؟ یہ سوال جو پشاور کا ہر ایک باسی پوچھ رہا ہے، کیونکہ خودکش کا پہلے صفحے میں پہنچ جانا، نماز کی پہلی صفحہ میں پہنچ جانا عجیب ہے۔ صف میں پہلے وہی پہنچتا ہے جو وہاں پر زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یا پھر مسجد میں زیادہ تر نماز میں شامل ہوتا ہے اور وہی وقت سے پہلے اپنے صف میں پہنچ جائے، یا پھر مسجد میں زیادہ وقت گزارتا ہو۔ کوئی انجان شخص مسجد کے پہلی صف میں بہت کم ہی پہنچتا ہے، اور وہ بھی پولیس لائن کے مسجد میں۔ ویسے صاحب آپ کی بھی عمر گزر گئی ہے، 7 کلو بارود، 90 افراد یا 100 افراد کی شہادت بات بنتی نہیں، کیونکہ شاید اگر بال بیرنگ استعمال ہوں گے، لیکن چھت کا بیٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ 7 کلو بارود نہیں، بلکہ یہ بارود کچھ زیادہ ہی ہوگا، شاید آدھا پاؤ زیادہ ہوگا 7 کلو سے۔ خیر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے 100 شہید کر دیے، پوری چھت بٹھا دی، جسے 1122 والے ساری رات مشینوں سے کاٹتے رہے، کیونکہ چھت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صاحب یہ خودکش بھی نہیں، کیونکہ 7 کلو بارود چلیں پولیس کی جیکٹ میں ڈال کر لے جائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈال کر لے جانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ پھر جس طرح چھت گری ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بارود تھا،
اور اس سے کسی گاڑی میں لایا گیا یا پھر کسی چیز میں، اس کا پتہ لگانا آسان بھی ہے، کیونکہ اسی پولیس لائن میں ہر جگہ پر کیمرے لگ گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون آیا اور کون واردات کر گیا۔ صاحب ایک ایسے وقت میں جب مہنگائی بڑھ رہی ہے یا پھر پاکستان میں کوئی بھی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو پھر دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر پیٹرول ایک دم سے اتنا زیادہ 35 روپے، سوچنے کی تو بات ہے صاحب۔ یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، کیا دہشت گرد سپر ہیومن ہے یا انہیں پیراشوٹ کے ذریعے یہاں تک لایا گیا، جیسے کہ ماضی میں پیراشوٹ کے ذریعے وزیر اعظم اتارے جاتے رہے ہیں، یا پھر راتوں رات کو اگ جاتے ہیں ایسے دہشت گرد اور واردات کر جاتے ہیں۔ ہم روتے رہتے ہیں صاحب، اس شہر کے باسی آرمی پبلک اسکول کے 182 خاندانوں کو نہیں بھولے، نہ ہی پیپل منڈی سے سویکارنو چوک میں ہونے والے دھماکوں کو، نہ ہی اس شہر کی ایسی گلیوں کو بھولے ہیں جہاں پر بم دھماکے نہ ہوئے ہوں، نہ ہی میت جنازوں میں دھماکے، اور نہ ہی چارسدہ بے شمار جگہ اس صوبے خیبر پختونخوا کی موجود ہیں۔ کسی بھی حصے میں ہونے والی دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کو ہم نہیں بولے، اس میں شہید ہونے والے افراد کو، خواہ سیکیورٹی فورسز ہو، فوجی ہو، آرمی ہو، پولیس ہو یا عام افراد، ہم کسی کو نہیں بھول سکتے صاحب۔ پولیس لائن پشاور میں ہونے والے اس اندوناک واقعے نے پورے پشاور شہر کے باسیوں کو رلا دیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو رلا دیا۔ ایک بار پھر پشاور میں موجود آرمی پبلک اسکول کی یاد تازہ ہو گئی۔ ہر مسجد میں دعائیں ہوئیں، ملک میں جگہ جگہ لوگوں نے بیٹھ کے فاتحہ خوانی کی، پورے ملک میں دعائیں کی گئیں کہ جو زخمی ہیں خداوند تعالیٰ ان کی زندگی عطا کرے۔ صاحب یہ تلخ بہت ضرور ہے، لیکن معافی چاہتا ہوں، دل نے رلا دیا اس واقعے کو دیکھ کے ٹی وی پہ، کس طرح مائیں بہنیں بچے رو رہے تھے، تو بس قلم اٹھایا اور کچھ لکھ بیٹھا۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر صاحب آپ کو برا لگا ہو تو۔ خدا حافظ۔ میں نے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا لی، قلم اٹھایا، بولا، سب کچھ کیا۔ اگر آپ کو بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔